تلنگانہ کے سابق وزیر و پیداپلی کے BRS امیدوار کے ایشور نے کہا ہے کہ ریاست میں BRS اور کانگریس کی حکمرانی کے درمیان عوام کو فرق دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت اس بہانے کسانوں کو آبپاشی کا پانی فراہم نہیں کر رہی ہے۔ گڈا پروجیکٹ کا ایک ستون گر چکا ہے کہ ایشور جنہوں نے اپنے حق میں انتخابی مہم چلائی، میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی ریاست میں اقتدار کے کچھ عرصے میں ہی کسان مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ گزشتہ تقریباً 10 سال میں کسانوں کو مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ BRS نے کسی کو بھی مشکل میں ڈالے بغیر حکومت کی تھی۔ ان انتخابات میں تبدیلی کی وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ ضلع عادل آباد سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں پر درجہ حرارت 40 ڈگری سے زائد درج کیا گیا ہے۔ ضلع کے مختلف مقامات پر گزشتہ 5 دنوں سے اسی طرح کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ ارلی ٹی میں 40.7 ڈگری، میں 40.4، ستن پلی میں 40.2 اور عادل آباد اربن میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مارچ کے مہینے میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ضلع ورنگل میں بھی گرمی کی شدید صورت دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ عوام چوکس رہیں۔ ضلع میں دن کا درجہ حرارت 36 ڈگری تھا 39 ڈگری اور رات کا درجہ حرارت 26 سے 31 ڈگری درج کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ BJP کے صدر جی کشن ریڈی نے اعلان کیا کہ نریندر مودی شاندار اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کے طور پر اپنی تیسری میعاد حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیٹ اسمبلی حلقے میں نلکنٹا علاقے میں اپنے دورے کے دوران ریڈی نے سکندرآباد پارلیمانی حلقے میں جلد ہی انتخابی مہم شروع کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں امبرپیٹ کا ایک قابل فخر نمائندہ ہوں۔ امبرپیٹ کے عوام نے سکندرآباد کے رکن پارلیمنٹ کے طور پر عہدہ سنبھالنے سے پہلے مجھے 3 بار MLA کے طور پر اپنا خط اعتماد ان کے تمام حصوں میں زبردست جذبات ہماری قیادت کے حق میں ہیں۔ انہوں نے آرٹیکل 370 تنسیخ اور اصلاحات کے بعد 2019 میں BJP کی 302 سیٹوں سے 370 سیٹوں تک متوقع اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے 400 نشستوں پر کامیابی کا یقین ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عوام نے پہلے ہی نریندر مودی کو ان کی تیسری مدت کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں دہلی کے راس ایونیو کورٹ نے BRS کے رکن کونسل کویتا کو 9 اپریل تک عدالتی تحویل میں دے دیا۔ آج ان کی تحویل کے اختتام پر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ED کے وکیل نے بذریعہ آن لائن اپنے دلائل پیش کیے۔ BRS لیڈر کی عدالتی تحویل میں مزید 15 دن توسیع کی عدالت سے خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ جاری ہے، بعض ملزمین سے پوچھ تاچھ نہیں کی گئی۔ اس مرحلے پر کویتا کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ کویتا کے فرزند کے امتحانات کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ انہوں نے عدالت سے خواہش کی کہ کویتا پوری ضمانت منظور کی جائے۔ دونوں فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد عدالت نے کویتا کو 14 دنوں کے لیے عدالتی تحویل میں دیے گئے کی ہدایت کی۔ عدالتی تحویل 9 اپریل تک جاری رہے گی۔ عدالت کے حکم کے بعد کویتا کو دہلی کی تہاڑ جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ اسی دوران عدالت نے کہا کہ کویتا کی عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت کی جائے گی۔ قبل ازیں کویتا نے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے وہاں منتظر میڈیا کے نمائندوں سے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ نہیں بلکہ سیاسی لانڈرنگ کا معاملہ ہے۔ یہ ایک فرضی اور من کیس ہے، ہم اس سے بے قصور باہر نکل جائیں گے۔ اس معاملے کا ایک ملزم پہلے BJP میں شامل ہو گیا ہے، دوسرے ملزم کو BJP ٹکٹ مل رہا ہے اور تیسرے ملزم نے 50 کروڑ روپے الیکٹورل بانڈ میں دیے۔ تلنگانہ میں کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت والی بھارت راشٹریہ سمیتی کو بڑے سوالات کا سامنا۔ ریاستی پولیس کے عہدیداروں پر اس وقت کے اپوزیشن قائدین بشمول موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی، مشہور شخصیات اور تاجروں کے فون ٹیپ کرنے کے چونکا دینے والے الزامات سامنے آئے ہیں۔ KCR کے خلاف سب سے زیادہ چونکا دینے والے الزامات میں سے کچھ یہ ہے کہ پارٹی فنڈ میں بڑی رقم دینے کے لیے تاجروں کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی نگرانی کا استعمال کیا ہے۔ BRS نے ابھی تک ان الزامات کا جواب نہیں دی۔ الزام کہ یہ سامان اسرائیل سے ایک سافٹ ویئر کمپنی کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرکز سے کوئی اجازت نہیں لی گئی جو اس طرح کے درآمدات ضروری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سیٹ اپ کے ذریعے 300 میٹر کے دائرے میں کہی گئی ہر بات کو آ سکتا ہے۔ الزام ہے کہ روی پال نے رہائش گاہ کے قریب ایک دفتر قائم کیا اور وہاں فون ٹیپنگ کا سامان لگایا۔ پولیس اس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کی تیاری کر رہی ہے۔ تیلگو TV چینل چلانے والے شرون راؤ اور سٹی ٹاسک فورس کے پولیس عہدیدار رادھا کشن راؤ کے لیے بھی کورٹ نوٹس جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نگرانی صرف اپوزیشن لیڈروں تک محدود نہیں تھی، ریئل اسٹیٹ ڈیلرز اور جویلرز سمیت اعلیٰ کاروباری اور مشہور شخصیات بھی زیر نگرانی تھے۔ تلنگانہ کے سابق گورنر و جنوبی چنئی کی BJP امیدوار تمل سائی سوندریہ راجن نے کہا ہے کہ وہ جنوبی چنئی کی بہن ہے۔ وہ امیدوار کے طور پر انتخابی مقابلہ نہیں کر رہی بلکہ جنوبی چنئی کی رائے دہندے کے طور پر انتخابی میدان میں ہے۔ ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 40 سال سے وہ اس حلقے کی رائے دہندہ ہے، جنہوں نے مفت کلینک بھی چلایا تھا۔ جب بھی عوام کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ وہ
6 حلقوں میں 6 دفاتر قائم کرنا چاہتی ہیں، جس کا وعدہ انہوں نے کیا ہے۔ وہ عوام کے رابطے میں رہیں گی۔ اس سوال پر کہ تمل ناڈو میں بی جے پی کا مضبوط اتحاد نہیں ہے جو ان کے لیے چیلنج بن سکتا ہے، تو انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ مضبوط اتحاد ہے کہ مارکسوادی ایم کے ٹی اور دیناکر کی پارٹی زعفرانی اتحاد میں شامل ہے۔ انہوں نے اس بات کو محض کیا ہے کہ جب وزیر اعظم نے تمل ناڈو کا دورہ کیا تو کافی زیادہ تائید، جس طرح اناملائی منعقد کی تھی اس وقت کافی تائید ان کو ملی تھی۔ تائید کی بنیاد پر یقینی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ مودی پھر وزیر اعظم بنے۔ ان کے لیے کوئی دوسرا وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کو یقینی قرار دیا اور کہا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ ایک مسلم تنظیم دھار میں کمال مولا مسجد بھوج شالہ میں جاری سروے کے دوران آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے رجوع ہوئی اور اسے درخواست کی کہ 2003 کے بعد احاطے میں شامل کسی بھی شے کو سروے سے علیحدہ رکھا جائے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی ہدایت پر اے ایس آئی کی ٹیم سینٹر پولیس اور انتظامی عہدیداروں کے ساتھ سروے کر رہی ہے۔ قبائلی غلبے والے علاقے میں واقع متنازع کمپلیکس میں اتوار کو تیسرے دن سروے کیا گیا۔ آشگل اور گوپال شرما بھی بھوج شالہ کمپلیکس پہنچ گئے۔ سخت پولیس انتظامات کے درمیان کمال مولا مسجد ویلفیئر سوسائٹی کے صدر عبدالصمد نے ہفتے کو ای میل کے ذریعے اس تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ اس قانونی لڑائی میں عبدالصمد ایک اہم فریق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اے ایس آئی میں اس شے کا احاطہ نہیں کرنا چاہیے جسے 2003 میں کے بعد بھول کھا گیا۔ میں نے ای میل کے ذریعے بھی میرے اعتراضات پہنچائے ہیں۔ سروے کے دوران صمد نے اے ایس آئی ٹیموں کی تقسیم پر تشویش کا اظہار کیا اور اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ ریلز تیار کرنا کئی لوگوں کے لیے روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، چاہے وہ رقص ہو، ماڈلنگ ہو یا کسی اور کا ویڈیو ہو۔ انٹرنیٹ پر لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں سوشل میڈیا صارفین برہم ہو گئے۔ میں 3 افراد کو ایک اسکوٹر پر سواری کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جن میں 2 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے۔ لڑکیوں کو 2 ویلر کی پچھلی سیٹ پر سواری کے دوران اشتعال انگیز حرکتیں کرتے ہوئے اور ہولی کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں دونوں لڑکیوں نے ایک گالوں پر رنگین پاؤڈر لگایا، جبکہ پس منظر میں ایک ہندی فلم کا نغمہ بج رہا ہے۔ لڑکی کو اسکوٹر چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایک اور شخص ویڈیو کی شوٹنگ کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین برہم ہو گئے، اس وائرل ویڈیو کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نوئیڈا ٹریفک پولیس نے بھی اس ویڈیو کا ٹویٹ لیا اور ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں جواب دیتے ہوئے پولیس ملازمین نے اطلاع دی ہے کہ متعلقہ گاڑی 20,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ نوئیڈا ٹریفک پولیس نے ہندی میں ٹویٹ کیا کہ مذکورہ شکایت کا نوٹ لیتے ہوئے متعلقہ گاڑی کے خلاف ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر کی گئی ہے اور ای چالان 33,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسی دوران انٹرنیٹ صارفین نے وائرل کلپ میں دیکھے جانے والے افراد پر تنقید کی۔ ایک صارف نے کہا کہ یہ دونوں لڑکی فحش حرکتیں کرتے ہوئے سماج کو آخر کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ بچے بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ایک اور صارف نے کہا کہ یہ لوگ حال نشے میں ہیں۔ ہولی کے بہانے دن دہاڑے ایسے فحش رویے کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک میں دہلی میٹرو میں 2 لڑکیوں کے اشتعال انگیز رویے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دہلی میٹرو کا اثر گریٹر نوئیڈا تک پہنچ چکا ہے، ہم اسے بیہودہ پن کہیں یا کچھ اور ہے کہ دہلی میٹرو میں بھی 2 لڑکیاں ہی ایک فحش ویڈیو تیار کیا تھا جس میں انہیں ایک دوسرے کے گالوں پر گلال مرتے ہوئے اور پھر ایک دوسرے کے قریب لیٹا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔